بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق یا حبیب اللہ یا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلی کی
مجھے چھوڑنے کو آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے تو مجھے نہ بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کے تو مجھے نہ بھول جائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، یہ دعائیں مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، وہی غم گسار میرا وہ ظہور یار میرا، وہ ظہور یار میرا، میری قبر پر جو آ کے نعتِ نبی سنائے، میری قبر پر جو آ کے نعتِ نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیصلہ انصاف سے کرو اور گفتگو نیکی سے، کیونکہ خدا
نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حسین والو سنو اے حسین والو سنو، حسین والو سنو اے حسین والو سنو، حسین والو سنو اے حسین والو سنو، حسین والو سنو اے حسین والو سنو۔ حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ پڑھو نماز تو تہذیب کربلا مانگو، خدا سے مقصد شبیر سے وفا مانگو، جو حر بناتی ہے وہ نعمت عزا مانگو، امام عصر کے آنے کی تم دعا مانگو، دعا کو ہاتھ اٹھے بے دعا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ بتا رہے ہے شہیدی انتہائے نماز، سمجھ لے سارے عزادار مدعائے نماز، عجیب حال ہے غفلت کرے برائے نماز، جو یا حسین کہے اور بھول جائے نماز، یہ کیسے ہو کہ ہو فرش عزا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسینیوں کے عقائد میں اشتباہ نہیں، عمل میں ان کے کبھی شرک کا گناہ نہیں، نماز و خمس کے منکر سے رسم و راہ نہیں، خدا کا گھر ہے یہ مسجد یہ قتل گاہ نہیں، رہے نہ دین اگر اتقا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، وضو صغیر کے خون
سے کیا ہے شے نے یہاں، قیام کرتے ہیں لاشیں اٹھا کے شاہ زمان، رکوع سینہ اکبر سے کھینچنا ہے سنا، گالے پہ سجدہ داخل میں ایک چھری گئے رواں، حسین جیسی کسی سے ادا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، زمین عصر کے ہنگام آئے ابن علی، بچھی زمین پہ تھی جائے نماز تیروں کی، لہو میں ڈوبی ہوئی خاک پر جبیں رکھی، نماز عصر کو مولا نے زندگی دے دی، میں مر بھی جاؤں تو لیکن قضا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، دل حسین میں ہے زخم سینہ اکبر، ملال فرقت غازی نے توڑ دی ہے کمر، ابھی تو تازہ ہے اصغر کا خون چہرے پر، اس اہتمام سے سجدے میں ہے حسین کا سر، کمر ہو تن سے جدا سر جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی، میں ہوں رضا عباس۔ ہیڈ لائنز میں شامل کرتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ دشمن کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو نا امید کرنا ہے۔ دشمنوں کی سازشوں میں سے ایک سازش یہ ہے کہ نئی نسل میں نا امیدی کو عام کرے تاکہ خود اعتمادی کا بحران واقع ہو اور قوم کے آگے بڑھنے کا عمل روکا جا سکے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی۔ ایرانی مسافر طیارے پر امریکی حملے کی برسی 3 جولائی سن 1988 کو خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے کی جانب سے 2 میزائلوں کے ذریعے ایران کے مسافر بردار طیارے کو مار گرائے جانے کے نتیجے میں 290 افراد کی شہادت واقع ہونے کے مقام پر ایرانی حکام اور شہداء کے اہل خانہ و لاحقین کی جانب سے پھول نچھاور کیے گئے۔
اسرائیلی فائرنگ میں ایک اور فلسطینی شہید، غزہ اور مقبوضہ فلسطین کی سرحدوں کے قریب اسرائیلی فوجیوں نے ایک اور فلسطین کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ موسلا دھار بارش نے لاہور کو ڈبو دیا، سڑکیں تالاب بن گئیں، لاہور مال روڈ پر خوفناک گھڑا پڑ گیا، پانی نکالنے میں ناکام انتظامیہ نے کئی شاہراہیں بند کر دیں، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، جناح اسپتال کی چھتیں ٹپکنے لگیں، 500 کے قریب فیڈر سٹرپ۔ اداروں کی نااہلی سے بارش زحمت بن گئی، کرنٹ لگنے اور دیگر حادثات میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد جاں بحق، بارش کے بعد حادثات میں متعدد افراد زخمی، لیسکو کی شہریوں کو بجلی کے پول اور تاروں سے دور رہنے کی ہدایت۔ کراچی ایئرپورٹ گریڈ اسٹیشن میں آتش زدگی، کرنگی اور ملیر کے متعدد علاقے بجلی سے محروم، متاثرہ مکینوں کا شہر فیصل پر احتجاج، مرمتی کا مکمل نہ ہونے سے پینے کے پانی میں بھی شدید قلت۔ عام انتخابات کی مہم میں تیزی، عمران خان 2 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے، کبھی اپنے مخالف کو کمزور نہیں سمجھا، قوم اب تبدیلی کے لیے تیار ہے، اس بار الیکشن ملک کی تقدیر بدل دے گا، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان۔ تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، نعیم الحق کی سربراہی میں 2 رکنی کمیٹی بن گئی، اراکین حلف نامے جمع کرا چکے ہیں، پارٹی فیصلے سے روگردانی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی کراچی کے بعد اندرون سندھ الیکشن مہم، بلاول بھٹو کئی شہروں میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے، بی بی شہید کا ساتھ دیا، اب میرا ساتھ دیں، عوامی مسائل خود حل کروں گا۔ نواز شریف نے الیکشن میں پری پول دھاندلی کا الزام لگا دیا، دھاندلی کی منصوبہ بندی کرنے والے خام خیالی میں ہیں، ہم مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں، نواز شریف۔ پوسٹل بیلٹ پیپرز کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کا شیڈول جاری، ریٹرننگ افسران کو درخواستیں 5 اور 10 جولائی تک جمع کرائی جا سکیں گی، گھر سے دور تعینات سرکاری افسران 5 جولائی تک درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ میں ڈالنے کا کیس، درخواست ECL کی آئی، نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا، ایک کال سے چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ کیا ملک اس قابل ہے کہ ایک گھر میں 7 بچے پیدا ہوں؟ چیف جسٹس کا آبادی بڑھنے سے متعلق از خود نوٹس کیس میں استفسار، آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیا ملک میں اتنے وسائل ہیں؟ FATF سے 15 ماہ کا ٹائم ٹیبل طے ہوا، امریکی حکام سے باہمی تجارتی اور اقتصادی امور پر بات ہوئی، پاکستانی سفیر جہانگیر صدیقی۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں برازیل کی پیش قدمی جاری، میکسیکو کو 2-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی، بیلجیم نے جاپان کو 3-2 سے ہرا دیا۔ معصوم چہرہ پرسکون چال، اٹکیلیاں کرتے زرافے، پاکستان کا سخت موسم حساس جانوروں کی جان کے در پہ، ملتان میں کئی زرافوں کی اموات سے افزائش نسل کو شدید خطرہ لاحق۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی، مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا.tv.pk۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔
ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، انسان شناسی کے حوالے سے از نظر قرآن ہمارے سے گفتگو چل رہی تھی۔ یہ اس سلسلہ گفتگو کا اگلا مرحلہ ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے نور عقل کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نور عقل عطا فرمایا ہے، اور یہ عقل حجت خدا ہے۔ اس کی اہمیت انسانی زندگی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہی چیز جو ہے اس کو صحیح طور پہ استعمال کر کے صلاحیت کو انسان اپنی شناخت کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور روئے زمین پر جب سے ہمارا باپ آدم پیدا ہوا، اس وقت سے لے کے آج تک روئے زمین پر جتنا بھی فساد پیدا ہو رہا ہے، یا آئندہ آنے والے زمانے میں کبھی، یعنی انفرادی حیثیت سے لے کے اجتماعی حیثیت اور ایک فرد سے لے کے تو گلوبل لیول تک جو بھی صورتحال میں خرابی ہے، وہ بنیادی طور پہ اگر اس کا تجزیہ و تحلیل کیا جائے تو فطرت تو ناقابل تغییر چیز ہے، لیکن شناخت ایک ویریبل آئٹم ہے جس کا رابطہ جو ہے ڈائریکٹلی وہ عقل انسان کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دو راستے بتائے ہیں نور عقل کو استعمال کرنے کے۔ پہلا راستہ ہے دنیا کو دیکھنا، کہ انسان کے پاس ذہن انسان میں معلومات ہیں، اصل میں یہ کائنات کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کائنات کی کتاب ہے، فطر الخلائق بقدرت، جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فرماتے ہیں اپنے قدرت کے قلم سے یہ کائنات کی کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کو اصل میں پڑھنا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ ظاہری آنکھ کے ساتھ نہیں، آنکھ ایک وسیلہ ہے معلومات اندر منتقل کرنے کا، اس کائنات کو نور عقل کے ساتھ یعنی غور و فکر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الارض کیف سطحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام عقل انسان کو دعوت فکر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب میں غور و فکر کرو۔ کس راستے سے، کس طریقہ کار پہ؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس کائنات کی خلقت، زمین و آسمان کی خلقت میں واختلاف اللیل والنہار، اور اس عروج و زوال کی داستانیں جو دن اور رات کا آنا اور جانا جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہر شے جو ہے وہ اس کا وجود جو ہے ایک دلیل ہے، ایک نشانی ہے اپنے خالق کے وجود پہ۔ اس کے اندر پائے جانے والے کمالات جو ہیں وہ علامت ہیں، دلیل ہیں کہ جس ذات نے بھی اس شے کو وجود بخشا ہے وہ کوئی منبع کمال ذات ہے، اور موجودات کے درمیان ہم آہنگی بتا رہی ہے، جیسے زمین ہے، انسان ہے، فصلیں ہیں، سورج ہے، ہوائیں ہیں، پانی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ویل انٹیگریٹڈ چیزیں ہیں، تو ان کے مابین ہم آہنگی بتا رہی ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی ایک ہے۔ پھر کائنات کے نظام کے اندر جو حرکت ہو رہی ہے وہ بذات ہی عقل کی رہنمائی کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے محرک موجود ہے، اور حرکت کے اندر عدم فساد بتا رہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمین و آسمان میں اگر ایک بنانے والے کے سوا دو ہوتے یا ایک چلانے والے کے سوا دو ہوتے تو لفسدتا، یہاں تو فساد ہو جاتا۔ قرآن کریم عدم فساد کو اس کائنات کے نظام میں اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی کوئی ایک ہے اور چلانے والا بھی کوئی ایک ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ انسان جو ہے عقل انسان سے کام لینے کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک ہے دنیا کو دیکھنا۔ دنیا کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان صرف اپنے ظواہرات کو دیکھتا ہے، یعنی دنیا کی ظاہری چمک دمک کو دیکھتا ہے۔ ایک انسان اپنی جوانی کو دیکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب انسان اپنی ابتدا پہ غور نہیں کرتا، اپنی انتہا پہ غور نہیں کرتا۔ ایک صاحب اقتدار ہے جو عام طور پہ جو صاحبان اقتدار ہیں ان کی کرسی کے پیچھے ایک جو ہے تختی لگی ہوئی ہوتی ہے جس پر یہ مختلف لوگوں کے نام ہوتے ہیں کہ اس سیٹ پر فلاں صاحب آئے اور فلاں وقت عرصے سے لے کے فلاں وقت تک وہ اس
کرسی پر براجمان رہے، تو وہ بذات ہی وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اقتدار کسی کا نہیں ہے۔ لیکن انسان جب صرف اپنے ظاہری اقتدار کو دیکھتا ہے، اپنی ظاہری جوانی کو دیکھتا ہے، دنیا کے امکانات کی وسعت کو دیکھتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسان فقط دنیا کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھتا ہے تو دنیا اس کو دھوکہ دیتی ہی دیتی ہے۔ اور اس صورت میں جب عقل انسان کام کرتی ہے، صرف ظواہرات پر نظر کرتی ہے، نہ ابتدا پہ اس کے غور کرتی ہے نہ انتہا پہ، تو اس صورت میں جب انسان جب غور و فکر کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، تو جو نتیجہ عقل منتقل کرتی ہے قلب کی طرف، وہ دنیا کے مفاد کی بزرگی کا یقین ہے، یقین منتقل کرتی ہے۔ لیکن چونکہ غور و فکر غلط راستے سے کیا گیا ہے، صرف ظاہری حسن و جمال کو دیکھا گیا ہے، ظاہری جوانی پر نظر کی گئی ہے، تو اس لیے جو یقین منتقل ہو کے جاتا ہے قلب انسان کی طرف، وہ دنیا کے مفاد کا یقین اور دنیا کے نقصان کا یقین ہے۔ دوسرا طریقہ کار جو حضرت امیر المومنین نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں دنیا میں دیکھنا۔ دنیا میں دیکھنے سے مراد یہ ہے، جس کے حضرت نے خود مثال بیان فرمائی، کہ ہر چیز کی ابتدا پہ غور کرو، ہر چیز کی انتہا پہ غور کرو، پھر ان دو انتہاؤں کے درمیان اس کے اندر جو نشیب و فراز، عروج و زوال کی داستانیں بن رہی ہیں، ان پہ غور کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں دیکھتا ہے، مثال حضرت نے بیان فرمائی کہ میں حیرت کرتا ہوں اس انسان پہ کہ جو ایک نجس پانی کے قطرے کی پیداوار ہے، جس کی انتہا ایک مردار ہے، اور دو انتہاؤں کے درمیان وہ اپنے وجود میں نجاست کا حمال ہے، نجاست اٹھائے پھرتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ سب چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، یعنی تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو امیر المومنین نے نصیحت فرمائی ہے، جو مثال بیان فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے عقل سے کام لینے کا سلیقہ تعلیم کیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر چیز کی یعنی ابتدا پہ غور کرے، کسی شے کے بارے میں نفع و نقصان کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس کی ابتدا پہ غور کرے، پھر اس کی انتہا پہ غور کرے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان جو ہے وہ عروج و زوال کی جو داستانیں بن رہی ہیں، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی انسان حالت امن ہے، کبھی حالت خوف ہے، وہ اعلیٰ حاصل قیاس۔ تو جب انسان اس طرح سے یعنی عقل سے کام لیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو حضرت فرماتے اس صورت میں عقل انسان جو ہے غور و فکر کر کے جو نتیجہ قلب انسان کی طرف منتقل کرتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ دنیا کے مفاد کی پستی اور دنیا کے نقصان کی کم حقیقتی، آخرت کے مفاد کا یقین اور آخرت کے نقصان کا یقین منتقل کرتی ہے۔ دنیا کی پستی اور آخرت کے مفاد کا اور آخرت کے نقصان کا یقین منتقل قلب انسان میں عقل انسان کرتی۔ پس جب یہ چیز جو ہے عقل انسان صحیح سمت میں کام کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو یقین منتقل ہوتا ہے قلب انسان کی طرف، جس کے پاس ارادہ ہے، وہ دنیا کے مفاد کی پستی کا اور آخرت کے مفاد کا یقین اس کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور یقین ہی وہ چیز ہے، جیسے انسانی بدن کو توانائی کی ضرورت ہے حرکت کے لیے، ایسے ہی روحانی وجود میں جو حرکت ہے، جسے ارادہ کہا جاتا ہے، اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے، اس کو یقین کہا جاتا ہے، جس پر ہم انشاءاللہ آنے والے جو نشستیں ہیں اس میں اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانسی دور کرنے کا فطری علاج: ایک گلاس دودھ میں 1 چائے کا چمچ ہلدی ڈال کر صبح، دوپہر اور رات کو پینا شروع کریں، یا پیاز کا رس اور شہد برابر مکس کر کے 1 بڑا چمچ ہر 3 گھنٹے بعد پئیں۔ اس سے کھانسی دور جاتی رہے گی۔
آئین پاکستان کی روح سے ہر شہری کو یہ 6 باتیں جاننے کا حق ہے۔ نمبر 1، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جرائم کی شرح اور متعلقہ تھانے میں جاری مقدمات اور ان کی تعداد اور ان کے نتائج سے آگاہ ہوں۔ نمبر 2، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی خاص علاقے میں قائم شدہ سرکاری اسکولوں کی تعداد جان سکے۔ نمبر 3، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سرکاری افسران پر ہونے والے اخراجات اور ان کو دی گئی مراعات کی تفصیلات جان سکے۔ نمبر 4، شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کے تعمیراتی منصوبوں کی تفصیلات اور تعمیراتی فنڈز کے ذرائع کی تفصیلات سے آگاہ ہوں۔ نمبر 5، آپ کسی بھی وقت قومی اسمبلی میں مجوزہ بلوں کی معلومات حکومت کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، آپ کو سپریم کورٹ کے کیے گئے فیصلوں اور جاری مقدمات کی تفصیلات جاننے کا حق حاصل ہے۔ یہ معلومات سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں۔